ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبر دیں گے آپ کو. ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. خبر ایجنسی روئٹرز کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے ایران کو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے تاکہ سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا سکیں. اس تجویز کا مقصد گزشتہ ماہ طے پانے والے عبوری معاہدے کو بحال کرنے کے امکانات کا جائزہ لینا ہے. ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے اس تجویز کی تصدیق بھی کی ہے. تجویز منظور ہوتی ہے تو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی اور کشیدگی میں کمی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے ایران کو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے تاکہ سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کیے جا سکیں. اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ ماہ طے پانے والا جو عبوری معاہدہ تھا اس کو بحال کرنے کے امکانات کا جائزہ لینا ہے. ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے اس بات کی تجویز بھی کی ہے کہ تجویز منظور ہوتی ہے تو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی کشیدگی میں کمی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب کے سامنے ایران اور امریکہ کی صورتحال ہے. یہ کشیدگی کم کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں اور یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ 10 روز کے لیے جنگ بند کر دی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اس تجویز پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک جو ابھی تک خطے میں تباہی ہو چکی ہے اس میں یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ ابھی ایک میجر ایفرٹ کی جائے. اور ثالثین کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پاکستان کا ایک میجر رول رہا ہے, پھر قطر ہے, باقی دوست ممالک ہیں, اور آئی ایم شیور اس کے اندر باقی جو بڑی پاورز ہیں ان کا بھی آئی تھنک منشا شامل ہوگی. بیکاز جس طریقے سے چیزیں ابھی بڑھ رہی ہیں اس میں خدشہ یہ ہے کہ ایک ریجنل وار میں بدل جائے گی اور اس میں ایسا نقصان ہوگا کہ شاید پورا خطہ اسلامک ورلڈ اور ایون یو ایس کی آئی تھنک جو پریسٹیج اس کو بہت بڑا ڈینٹ ہو سکتا ہے اور تانخستہ ایران جو تباہی کی طرف جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے اور اس میں لاسٹ ٹائم بھی جو پیس تھا پاکستان نے ایک آئی تھنک میجر ایفرٹ کی اور آلموسٹ آپ نے دیکھا کہ 1 مہینہ لڑائی نہیں ہوئی اور پھر ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ پھر ٹریگر ہوئی ہے اور اس میں کسی حد تک جو IRGC ان کا بھی رول ہے کہ وہ انہوں نے ایک ہارڈ پالیسی لی. ابھی اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں ناگزیر ہے, بڑا ضروری ہے اور بہت اچھا موقع ہے. 10 دن کا ٹائم ملے گا اس کے اندر, پھر آئی تھنک جو میڈیٹرز ہیں وہ افیکٹو ڈپلومیسی کر کے مزید چیزوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس کو اسی نیچ پہ لایا جا سکتا ہے جہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹا تھا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, تجویز تو اب آ گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں فریق جلد اس تجویز کو مان بھی لیں گے؟ یہ دیکھیے اس میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو کل آئی تھنک مارکو روبیو صاحب کا بھی آیا تھا اسٹیٹمنٹ جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں کہ وی آر اسٹل لوکنگ فار ڈپلومیسی ڈسپائٹ کہ یہ بیچ میں ایک آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ ہاسٹیلٹیز بریک آؤٹ ہوئی اور اس میں دیکھا جائے تو اٹ کوڈ بی ون سچویشن فار وی کین فائٹ فار another 1 month. زیادہ ڈسٹرکشن ہوگی, آئل پرائسز اوپر جائیں گی, پوری دنیا کا نظام درم برم ہوگا, ہو سکتا ہے باب المندب بھی بند ہو جائے اور ایکسینچویٹ ہو جائے. اس میں پورا آئی تھنک پورا عالم اسلام ہے پلس یورپین یونین سب افیکٹ ہوں گے, بھارت ہے, چائنا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو الٹیمیٹلی انہوں نے واپس تو آنا ہی ہے. somebody has to sit on the negotiating table. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرپیچوئل لڑائی جاری رہے. اس دوران اگر آئی تھنک کیلکولیٹ کیا جائے اور اپنی ہارڈ پوزیشن سے پیچھے ہٹا جائے تو ایک بہت اچھا بریک تھرو ہو سکتا ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ اس میں اسپیشلی جب مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ دے آر آلسو لوکنگ فار ڈپلومیسی تو اس چیز کو چانس دینا چاہیے. باقی پہلے بھی بات ہوئی جو تکون ہے لڑائی کی جس میں ایک طرف ٹرمپ ہے, ایک طرف IRGC, ایک طرف نیتنیاہو, یہ سارے انسٹیبل ہیں, ہائیلی انسٹیبل ہیں, انپریڈکٹیبل ہیں. دیٹس وائی یہ پیس ایفرٹ جو ہے بار بار اس کو دھچکا لگتا ہے. لیکن یہ بڑی آئی تھنک ٹائملی انٹرونشن ہے اور اللہ کرے اس میں کامیابی ہو اور خطہ جو ہے اس کا جو ہے سکھ کا سانس پہ. آپ خود دیکھ لیں ابھی آئل پرائسز پاکستان میں کتنا زیادہ ہجان ہے اور اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے جسٹ امیجن پھر ٹائم پھر عوام گورنمنٹ کو ہی بلیم کرے گی. تو میرے خیال میں ان ایفرٹس کو جو ہے آئی تھنک سپورٹ کرنا چاہیے اور عرب ورلڈ بھی نہیں چاہتا. دیکھیں جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ابھی دیکھا جائے تو ان کا تو بالکل دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہے کہ اگر امریکن بیسز ہیں ان کی وجہ سے ہے یا ایران وہاں پہ اسٹرائک کر رہا ہے جہاں پہ ان کی کوئی ایکٹیو انوالومنٹ نہیں ہے اور خواہ مخواہ ان کے سارے بزنسز بند ہیں اور عوام بڑی پریشانی میں ہے. بزنسز شاید اس طریقے سے ابھی وہاں سے نکل رہے ہیں کہ بعد میں اسٹیبلائز ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ ایفرٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس ایفرٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ.